اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے، اور یہ اس کی ویڈیو نمبر 32 ہے، جس کا عنوان ہے مفروضات، استنباط، تجربات۔ مفروضات سے استنباط پر احتیاط کی ضرورت، اور کیوں احتیاط کی ضرورت ہے اس کی کچھ وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، جیسا کہ نظریہ اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ یہ ہر بات، ہر امر، ہر کام کسی حوالے سے جڑا ہے، تو یہاں بھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی درمیان میں آ جاتی ہے۔ ہم جو کرتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان کی بنا پر جو مفروضات قائم کرتے ہیں، ان سب کا تعلق کسی دوسری بات یا حقیقت یا واقعے سے ہوتا ہے۔ مثلاً چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہے زمین کی کشش سے۔ مگر ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، ہوا چلی اور ہوا چلتے ہوئے پتے ہمارے اوپر آ گرے۔ اب یہ ہمارے اوپر آ گرے، نیچے بھی آئے، اوپر بھی آئے، پتے نیچے بھی آئے اور ہمارے اوپر بھی گرے۔ دونوں باتیں درست، مگر تعلق مختلف وجوہات سے ہے۔ پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے کیوں نہیں گرتے؟ اسی طرح سوال یہ ہے کہ ہوائی جہاز جب زمین سے اڑتا ہے تو اڑان بھرتے وقت اوپر کیسے جاتا ہے؟ اگر زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے تو پھر وہ اوپر کیسے جاتا ہے؟ اشیاء کے اوپر سے نیچے گرنے والی بات یا اصول اپنی جگہ پہ درست ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ تبدیل بھی نہیں ہوا۔ مگر پرندوں کا نیچے نہ گرنا اور ہوائی جہاز کا زمین سے اڑان بھرنے کا تعلق اور اس کا ممکن ہونا اس کی کسی وجہ سے درست ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر چیز میں کام کرنے کی قوت زمین کی کشش ثقل سے زیادہ ہے تو وہ اوپر جا سکتی ہے، تو پھر اگر نہیں زیادہ ہے تو پھر وہ اوپر نہیں جا سکتے۔ پھر دوسرا جو ہے تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ ہماری معلومات۔ کچھ جو دائمی اصول ہیں ان سے تعلق ہوتا ہے کچھ چیزوں کا، اور کچھ چیزوں کا تعلق ہماری معلومات سے ہوتا ہے۔ ریلیٹیو ٹو آور نالج اور آور انفارمیشن، تو اس انفارمیشن کی بنا پر ہم اپنی معلومات کی بنا پر بات کرتے ہیں۔ مثلاً میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم دیہات میں مٹی کے گھڑوں سے، مٹی کے پیالوں یا زیادہ سے زیادہ جستی گلاسوں میں پانی پیتے تھے، اور جب میں پہلی مرتبہ لاہور گیا تو پہلی مرتبہ فریج دیکھا اور فریج سے نکلتی بوتلیں دیکھیں، سوچا کہ اس گھر کے مکین شراب پیتے ہیں۔ یہ کیوں ہم نے سوچا؟ کیونکہ شراب کے حوالے سے بوتلوں کی بات کتابوں میں پڑھی تھی یا سنی تھی۔ معلوم نہ تھا کہ فریج میں پانی بوتلوں میں ڈال کر ہی ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور اس ضروری نہیں کہ بوتل میں شراب ہی ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر دو فرد بات کر رہے ہیں تو اپنی معلومات اور علم کے مطابق بات دونوں درست کر رہے ہوتے ہیں، مگر باتیں ہوتی دونوں کی متضاد ہیں۔ اس کا حوالہ میں دوں گا 28 مارچ 2024 ARY ٹیلی ویژن کا پروگرام، کاشف عباسی کا شام کا 8 بجے کے بعد کا پروگرام، اور اس 8 بجے کے بعد کے پروگرام میں بات چیت کرنے والے جو ہیں اس پروگرام میں شامل تھے حسن رضا پاشا صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، شہباز کھوسہ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے
ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اسلام ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات اور انکوائری کمیشن بنانے پر بات ہو رہی تھی۔ شہباز کوسا نے کہا کہ چیف جسٹس کو وزیر اعظم سے نہیں بلکہ خط لکھنے والے ججز سے ملنا چاہیے تھا۔ پاشا صاحب نے فوراً جواب میں کہا کہ چیف جسٹس سب سے پہلے ان ججز سے مل چکے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا جب اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان نے سب سے پہلی ملاقات جو ہے وہ انہی ججز سے نہ صرف اجتماعی طور پر بلکہ فرداً بھی وہ ان ججز سے ملے تھے، یعنی پاشا صاحب کی معلومات کی تصدیق ہو جاتی ہے، مگر شہباز کوسا صاحب کے پاس یہ معلومات نہیں تھی۔ اپنے تئیں وہ دونوں بات درست کر رہے تھے، جس کے پاس معلومات تھیں وہ کسی اور انداز میں کر رہا تھا، جس کے پاس نہیں تھیں وہ کسی اصول کا حوالہ دے رہا تھا۔ اب سحری کے وقت اب آ جاتے ہیں جی، ماہ رمضان ابھی گزرا ہے، تو سحری کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں واٹس ایپ پر یہ پیغام ملتا ہے۔ جسے پیغام ملتا ہے وہ اس میسج کا فوری جواب دے دیتا ہے۔ اب میسج بھیجنے والا کیا نتیجے اخذ کر سکتا ہے؟ اس کا بدیہی نتیجہ تو یہ ہوگا کہ جسے پیغام بھیجا تھا وہ روزہ رکھنے کی تیاری میں تھا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، مگر ضروری نہیں ہے کہ جو سحری کے وقت جاگ رہا ہے وہ روزہ ہی رکھنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس کے اٹھنے کا معمول ہو، یا روزہ تو نہ رکھ رہا ہو مگر عبادت کے لیے اٹھا ہو، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس وقت اس کے اٹھنے کا معمول ہو، ٹھیک ہے، اسے کوئی تکلیف ہو اس لیے جاگ رہا ہو، وغیرہ وغیرہ، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے جاگنے کی، اٹھنے کی۔ میسج بھیجنے والے کا مفروضہ درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو ہے مختلف معلومات اور مختلف وجوہات کی بنا